السلام علیکم دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف کہ کیا یورپ واقعی تباہ ہو رہا ہے۔ زندگی میں کسی نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یورپ مکمل طور پر زوال کی طرف جا رہا ہوگا۔ اتنا برا زوال آئے گا کہ یہ سرمایہ کاری کے لیے بھیک مانگتے پھریں گے اور چین جیسا ملک انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ یہی حال ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں یورپی کار بنانے والی کمپنیاں جو کبھی اپنی مثال آپ ہوا کرتی تھیں، ان کے سٹاکس کریش کر رہے ہیں۔ اور حالات دیکھیے، وولکس ویگن جو جرمنی کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے، اب حالت یہ ہے کہ اس کمپنی کو 11 بلین یوروز کی ضرورت ہے۔ ان کے پاس گاڑیاں بنانے کے لیے پیسے ختم ہو گئے ہیں۔ یعنی ہم نے کب آخری بار دیکھا تھا کہ یورپ بڑے بڑے کارساز ادارے جو دنیا بھر میں اپنی گاڑیاں بیچتے تھے، اس طرح کے مالیاتی بحران کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کے پاس کیش فلو میں اتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے کہ اب ان کے پاس سرمایہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ 11 بلین یوروز کے متلاشی ہیں تاکہ گاڑیوں کی تیاری جاری رکھ سکیں۔ اب وہ چین، امریکہ اور دنیا بھر سے التجا کر رہے ہیں کہ کوئی ان کے ملک میں سرمایہ کاری کرے، ورنہ ان کی کمپنی دیوالیہ ہو جائے گی۔ جرمنی کا حال یہ ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں ہم نہیں جانتے آگے کیا ہوگا، چین ہمیں تباہ کر رہا ہے۔ دیکھیے، یورپ اتنی بری طرح زوال کا شکار ہو گیا ہے کہ مرسڈیز بینز، بی ایم ڈبلیو، وولکس ویگن جیسی بڑی کمپنیاں 2025 میں بری طرح لڑکھڑا گئی ہیں۔ ان کے مارکیٹ شیئرز چین کی کمپنی بی وائی ڈی نے اڑا کر رکھ دی ہیں۔ چین نے گزشتہ کئی سالوں سے الیکٹرک وہیکل یعنی ای وی کے شعبے میں جو ترقی اور جدت پیدا کی، اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ان کی گاڑیاں سستی بھی ہیں اور ٹیکنالوجی میں یورپ سے آگے بھی ہیں۔ پہلے چینی لوگ یورپی گاڑیاں خریدا کرتے تھے، مگر اب وہ اپنی گاڑیاں بنا رہے ہیں جو یورپ، ایشیا اور مشرقی وسط میں جا رہی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چین میں اتنی بڑی مقامی طلب ہے کہ وہ اپنی ہی مارکیٹ کو پورا نہیں کر پا رہے۔ جرمنی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب چین نے ان کے پیروں کے تلے سے زمین چھین لی۔ یورپی کمپنیاں الیکٹرک گاڑیوں کی طرف گئی ہی نہیں اور چین نے خاموشی سے اس میدان میں آگے نکل گیا۔ اب یورپ کے پاس نہ پیسہ ہے نہ مقابلے کی صلاحیت، ان کے پروفٹس گر رہے ہیں، سٹاکس ڈاؤن جا رہے ہیں اور فیکٹریاں بند ہونے کے قریب ہیں۔ اوپر سے ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یورپی مصنوعات پر ٹیرف لگایا تو مزید تباہی آ گئی۔ دوسری طرف یورپ کی آبادی گھٹ رہی ہے، بچے پیدا نہیں ہو رہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری نسل خطرے میں ہے۔ چین کی وجہ سے صنعتی برتری ختم ہو گئی ہے۔ اب تو خود جرمنی کمپنیوں کے ایک نمائندے کہہ رہے ہیں کہ چین سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کم از کم 20 سے 25 سال درکار ہیں، اور تب تک چین سوچئے کہاں پہنچ چکا ہوگا۔ روس کے ساتھ جھگڑوں اور مہنگی گیس کی وجہ سے یورپ کی انڈسٹریاں پہلے ہی ٹھپ پڑ گئی تھی، مزدور سڑکوں پر ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور حکومتیں یوکرین کی جنگ میں اربوں یوروز جھونک رہی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چین نے سپورٹ چین، سپلائی چین سب پر قبضہ جما لیا ہے۔ دنیا کی الیکٹرک گاڑیوں کی پوری سپلائی چین چین کے کنٹرول میں ہے۔ پہلے جرمن گاڑیوں کی 40% سیلز چین میں ہوتی تھی، اب چین کے لوگ بی ایم ڈبلیو یا مرسڈیز نہیں بلکہ بی وائی ڈی جیسی کمپنیاں خرید رہے ہیں، کیونکہ وہ 70% سستی پڑتی ہیں اور بہتر ٹیکنالوجی بھی دیتی ہیں اور لوکل سپورٹ کے ساتھ بھی آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپی کمپنیاں چیخ رہی ہیں کہ چین نے ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ چین نے جواب دیا، ہم نے کیا کیا ہے، ہم تو صرف مقابلہ کر رہے ہیں، جو اچھی اور سستی چیز بنائے گا دنیا وہی خریدے گی۔ اب معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ یورپ اپنی مارکیٹ میں چینی مصنوعات پر پابندیاں لگا رہا ہے، لیکن اس سے ان کی حالت اور خراب ہو رہی ہے۔ چین نے صرف کار انڈسٹری ہی نہیں بلکہ سافٹ ویئر، اے آئی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں بھی سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آج شیاؤمی، ہواوے، بی وائی ڈی جیسے برانڈز عالمی معیار سے بھی اوپر جا چکے ہیں۔ ہم لوگ اکثر پاکستان میں چینی مصنوعات کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے ہائی لیول برانڈز جیسے ایپل بھی اپنی مصنوعات چین سے بنواتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جو جتنا پیسہ دیتا ہے ویسی ہی کوالٹی پاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ چین کو کہیں گے کہ ہمیں 1000 کی چیز 1000 میں چاہیے تو وہ آپ کو اچھی کوالٹی کے ساتھ بنا کے دے گا۔ اگر آپ ان کو کہیں گے کہ 1000 کی چیز ہمیں 500 میں چاہیے تو وہ اپنی کوالٹی اسی حساب سے رکھے گا۔ اگر آپ ان کو بولیں گے کہ ہمیں 1000 کی چیز 100 میں چاہیے یا 50 میں چاہیے تو وہ اسی طرح آپ کو بنا کے دے گا، کیونکہ چائنا اب اس ٹیکنالوجی میں پہنچ گیا ہے کہ وہ ہر طرح کی چیز بنا سکتا ہے۔
لیکن چائنا میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ برانڈز کی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں۔ چین کے پاس اب سب کچھ ہے، ٹیکنالوجی، پیداوار، سستا ریٹ، تجربہ اور مارکیٹ، اور یورپ کے پاس کیا ہے؟ صرف افسوس۔ اب یورپی لیڈرز خود کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم اس سوال سے کیسے نکلیں گے۔ چین نے واقعی دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے اور یورپ کے لیے اب واپسی کا راستہ تقریباً بند ہوا نظر آتا ہے۔